اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ محترم سامعین، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں، سکے کا گدھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھے سکے کے پاس ایک تھکا ہوا لاغر گدھا تھا۔ بوڑھا آدمی گھر گھر پانی بیچ کر بہت مشکل سے روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنے گدھے کے لیے غلہ خرید سکے۔ بیچارے گدھے کو، جس کی پشت پر بھاری بوجھ اٹھانے کی وجہ سے زخم پڑ گئے تھے، خشک گھاس یا چارہ ذرا بھر بھی میسر نہ آتا تھا۔ جب بادشاہ استبل کے رکھوالے نے گدھے کی حالت دیکھی تو اس پر اسے بہت ترس آیا۔ اس نے پانی فروخت کرنے والے اپنے دوست سے غصے میں پوچھا، یہ بیچارہ جانور اس طرح کیوں نظر آتا ہے؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، محترم، میں بڑی مشکل سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں۔ میرے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ میں اپنے گدھے کے لیے خوراک مہیا کر سکوں؟ بادشاہ کے استبل کے رکھوالے نے کہا، چند دنوں کے لیے یہ گدھا مجھے دے دو اور بادشاہ کے استبل میں اسے توانا ہونے دو۔ اس بوڑھے آدمی نے اپنا گدھا اسے دے دیا اور استبل کا رکھوالا اسے بادشاہ کے استبل میں لے گیا، جہاں اس نے اسے باندھ دیا۔ گدھے نے بہت حیرت سے خوبصورت عربی گھوڑوں کو دیکھا، جن کے لیے استبل میں وافر خوراک موجود ہوا کرتی تھی۔ جب گدھے نے گھوڑوں کی اس نسل کو دیکھا جسے بھوسا، جو اور دیگر اقسام کا چارہ کھلایا جا رہا تھا، تو اس نے اپنے اوپر غور کی اور افسوس کرتے ہوئے کہا، اے میرے مالک، تو مجھے ان گھوڑوں سا آرام اور ان کی زندگی گزارنے کا انداز کیوں نہیں دیتے؟ تکلیف اور پریشانی صرف میرے لیے ہی کیوں ہے؟ میں تو اپنی پشت پر زخموں کی وجہ سے ایک جگہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا پیٹ بالکل خالی ہے، میں مصیبت زدہ ہوں، مگر ان کے پاس رزق کی اتنی بڑی بہتات اور کثرت ہے۔ ایک صبح گدھا خود رحمی سے لوٹنے پوٹنے کے عمل میں مصروف تھا کہ ایسے میں جنگ شروع ہو گئی۔ آوازیں آئیں، عربی گھوڑوں پر زین کس کی گئی اور انہیں جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا۔ گدھا اکیلا استبل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور گھوڑے خون ریز جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ وہ گھوڑے جو دشمن کے تیروں اور نیزوں کا شکار بن رہے تھے، زخمی رگڑ کی وجہ سے خراج زدہ اور تھکے ماندے استبل میں لوٹے۔ ان کے سم بندھے ہوئے تھے، ان کے زخمی اجسام سے تیر نکالے گئے، زخموں کا علاج کیا گیا، تلوار اور نیزے پھٹے ہوئے اعضاء پر مرہم پٹی کی گئی۔ جب گدھے نے گھوڑوں کی اس بری حالت میں چند ایک کو شدید زخمی اور دیگر کو مرتے ہوئے بھی دیکھا تو اس نے اپنی حالت پر شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اے میرے مالک، میں اپنی غربت اور بھوک کو قبول کرتا ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ مجھے اس مشکل فرض سے روکتے رکھیں اور مجھے جنگ کی سختیوں میں مبتلا نہیں کرتے۔ مجھے زیادہ خوراک کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس دنیا کے تمام عیش و آرام کی حاجت۔ بس مجھے ایسی آزمائش میں مبتلا مت کرنا کہ میرے زخموں سے تیر اور نیزے نکالے دیں۔ محترم سامعین، اس حکایت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر کبھی بھی بلا وجہ مشکلات نہیں ڈالتا اور نہ ہی اس کی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر اس پر کوئی بوجھ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا گو ہونے چاہیے یا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جس حال میں بھی رکھا اسی پہ خوش ہونا چاہیے۔ زیادہ دیا تب بھی خوش، تھوڑا دیا تب بھی خوش۔